اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر قرآن کا سبق نمبر 106 شروع ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ شروع ہی سے اللہ کو 12 مہینے ہی مطلوب ہیں۔ 12 مہینوں پر ہی اس نے 1 سال کا اکمال کیا ہے۔ یہ اللہ نے اسی وقت 12 مہینے لکھ دیے تھے جب کہ آسمان اور زمین نئے نئے بنے تھے۔ دیکھیں، جب آسمان اور زمین پیدا ہوئے تو سورج بھی پیدا ہو گیا، چاند بھی پیدا ہو گیا اور زمین بھی پیدا ہو گئی۔ سورج اور چاند کی گردش کا نام ہے زمانہ۔ زمانہ اس وقت سے شروع ہوا نا، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی بنیاد بھی رکھی کہ بھئی یہ 12 مہینے ہوں گے سال میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں 4 مہینے بنا دیے حرمت والے کہ ان 4 مہینوں میں تم لوگوں نے لڑائی نہیں کرنی، یہ عزت والے مہینے ہیں۔ 3 مہینے ہیں مسلسل، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ ان 4 مہینوں میں یہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن جن کی نیتوں کے اندر فساد ہوتا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی ہیلہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اصحاب سبت کے لیے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار حرام تھا۔ انہوں نے بھی ایک ہیلہ ڈھونڈ لیا تھا نا۔ اسی طرح ان قریشیوں نے بھی مکہ ڈھونڈ لیا۔ مثلا لڑائی شروع ہو گئی ذوالحج کے اندر، لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی، محرم آ گیا۔ یہ ذوالحج اور یہ محرم، یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں، اور لڑنا انہوں نے ضرور ہے۔ تو پتہ کیا اعلان کر دیتے، حضرات اعلان سنو، آئندہ سال حرمت کے مہینے یہ ہوں گے، لیکن اس سال نہ ذوالحج حرمت والا مہینہ ہے، نہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، بلکہ صفر اور ربیع الاول یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی حرام ہوگی، باقی مہینوں میں لڑائی حرام نہیں ہوگی۔ تو یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، اس کا ذکر اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے علم میں
یہ کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں حرمت والے، اور یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ یہ مہینے ہیں حرمت والے، اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھنا، ان میں لڑائی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں لڑائی کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، مت ظلم کرنا اپنے آپ پر۔ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، کڑاکا تمہارا نکلے گا۔ اللہ کے قانون میں رد و بدل کرتے ہو، یہ کیا تماشا ہوا؟ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے لڑو، لڑو، ٹھیک ٹھاک لڑو، پورا پورا لڑو ان سے۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ یہ تم میں لڑنے میں کمی نہیں کرتے، اسی طرح تم بھی ان سے لڑائی میں کمی نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں یہ تم سے لڑتے رہتے تھے کہ نہیں؟ کبھی انہوں نے حرمت والے مہینے کا خیال کیا تھا؟ اور یہ حرمات جو ہیں یہ تو بدلہ ہیں، والحرمات قصاص، تم بھی حرمات کا خیال رکھو گے تو ہم بھی خیال رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ڈنڈا لے کر حرمت والے مہینے میں چڑھائی شروع کر دے تو پھر نہیں بھائی، پھر فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، مشرکوں سے لڑو۔ کافہ کا معنی کیا گیا ہے ہر وقت، ہر وقت لڑو، خواہ حرمت والا مہینہ ہو خواہ نہ ہو۔ جس طرح کہ تم قتل کرتے ہو، جس طرح کہ وہ تم سے قتل کرتے ہیں ہر وقت۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ حرمت والے کو آگے پیچھے کرتے تھے، ہوتا کیا تھا؟ حرمت والے مہینے محرم میں لڑائی آ گئی، اعلان کر دیتے تھے اس سال یہ محرم حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اب حرمت والا مہینہ ہوگا سفر کا۔ تو اب انہوں نے ایک مہینہ پیچھے ہٹا دیا نا، ایک مہینہ پیچھے ہٹا دیا، تو نسی کہتے ہیں پیچھے ہٹانے کو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینے کا پیچھا کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ ایک کفر ہے، ویسے کفر ہے، حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا یہ ویسے کفر ہے، اور پھر جو مہینہ حرمت والا نہیں اس کو حرمت بنانا یہ زیادہ کفر ہے۔ یہ زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کافر لوگ۔ کس طرح؟ یحلونہ عاما، وہ 1 سال اس کو حلال کر دیتے ہیں، 1 سال محرم کو حلال کر دیا، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور 1 سال میں اس کو حرام کر دیا۔ پہلے سال محرم حلال کر دیا، دوسرے سال محرم
حرام کر دیا۔ لیواطئوا عدت ما حرم اللہ، تاکہ وہ مہینے برابر ہو جائیں جن کی گنتی کو اللہ نے حرام کیا تھا۔ اللہ نے کتنی گنتی حرام کی تھی؟ 4۔ تو یہ بھی 4 پورے ہی حرام کرتے تھے، لیکن ہیر پھیر کر کے نا، آگے پیچھے کر کے، تاکہ جن مہینوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے ساتھ گنتی پوری ہو جائے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو یہ حلال کر دیتے ہیں اس مہینے کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے عمل برے سنوار دیے گئے۔ ہے کام برا، اچھا نہیں، لیکن برا کام ان کو بڑا پسند لگتا ہے۔ سبق ہو رہا ہو، قرآن شریف سامنے کھلا بیٹھا ہو، اچانک کسی سہیلی کا ٹیلی فون آ گیا، بندہ اٹھ گیا چلا گیا سننے کے لیے، وہ اچھا کام تو نہیں ہے نا، لیکن زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے برے کام جو ہیں مزین کر دیے گئے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ واہ بھائی واہ، میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو اپنے فرینڈ کو ترجیح دے رہا ہوں۔ نہیں، ہمیشہ برے کام لوگوں کی آنکھوں میں مزین کیے جاتے ہیں۔ ہندو اپنے ہاتھ سے دیویاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ بڑا اچھا کام ہے۔ تو یہ جتنے برے کام ہیں نا، برے کام کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں مزین کر دی جاتی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کیوں ہدایت نہیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ کافر قوم اللہ سے ہدایت چاہتے ہی نہیں، ہدایت مانگتے ہی نہیں۔ تو ہدایت ملتی کس کو ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت کا مانگنے والا ہو۔ اب آگے سے خطاب شروع ہو رہا ہے منافقین کو، منافقین کو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خطاب صرف منافقوں کو کرتا ہے، لیکن یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنوا ہی کہتا ہے، کیونکہ بظاہر تو انہوں نے ایمان کا جبہ پہنا ہوا ہے نا، لیکن مراد یہاں سے کون ہے؟ منافق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چمٹے جاتے ہو۔ جو بندہ نکلتا ہے نا، وہ زمین کے ساتھ چمٹتا نہیں، قدم اٹھایا، پھر دوسرا قدم آگے رکھا، پھر تیسرا قدم آگے رکھا۔ لیکن منافقوں کا حال کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے نا نکلو اللہ کی راہ میں، تو زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلہ میں، آخرت کے بدلے میں؟ من کبھی کبھی بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے، آخرت کے بدلے میں بھی تم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ سن لو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلہ میں
مگر قلیل، مگر تھوڑی سی، بس تھوڑی سی ہے کہ دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے، بندہ کتنا جی لے گا جی؟ زیادہ سے زیادہ 140 سال جی لے گا، یہی پڑھا گیا ہے نا، 140 سال فلاں کی عمر تھی جی، بڑا جی ہے جی، اتنا جیا تو کیا جیا؟ اور ادھر وہ جو قیامت کی زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ تو خربوں سال کی زندگی ہے، تو اس کے مقابلہ میں یہ دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلے میں لے آئے گا ایسی قوم کو جو تم نہیں ہوگے، تمہاری جگہ تمہارے بدلے میں اللہ اور لوگ یہاں بسا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ، جب اللہ ایسے کرے گا نا تم اللہ کا ککھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے اللہ معمولی ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان لا تنصروا، اگر تم نہیں مدد کرو گے میرے محبوب کی تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہے۔ کب کر چکا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ہمارے محبوب کو نکالا تھا کافروں نے، تو اس وقت پوزیشن کیا تھی؟ ثانی اثنین، یہ ہمارا محبوب جو ہے نا دو میں دوسرا تھا، دو کا دوسرا تھا۔ غور کرتے رہنا اس بات پر، ٹوٹل دو تھے لیکن محبوب ہمارا دوسرے نمبر پر تھا۔ پہلے نمبر پر کون ہوا؟ پہلے اندر گئے تھے نا غار میں، پہلے گئے تھے نا غار میں خدمت کے لیے، تو پہلے تو پھر وہی ہوئے نا غار میں آنے والے پہلے۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اب یہاں ساتھی کس کو کہا گیا ہے؟ جو پہلے اندر جانے والا ہے، جو پہلے اندر گیا تھا نا وہ ہے ساتھی، اس کے لیے لفظ صاحب بیان کیا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اجماع امت سے ثابت ہے کہ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب جو بندہ ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، وہ قرآن کے اس لفظ کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کافر تلاش کرتے کرتے آ گئے، غار تھا نیچے، ابو بکر صدیق نے انہیں غار کے منہ پر کچھ قدم دیکھے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، اگر یہ جھک کر دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟
ابو بکر تیرا ان دو کے بارے کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا معبود ہو، کہ اللہ جن کے ساتھ ہو؟ اور ہم اپنی تقریر میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، یہ چکن والے دی نسل ہی نہیں، یہ نہیں جھکنے والے ہیں۔ لا تحزن، اور فکر نہ کر، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم ہوتا ہے کسی اور چیز کا، کسی اور چیز کا غم ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے چھین نہ جائے۔ تو غم کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق کو، سرکار کا، کہیں سرکار کو یہ لوگ چھین کر نہ لے جائیں، سرکار پر کہیں ظلم نہ کر بیٹھیں۔ تو کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر فکر نہ کرنا، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو بے شک اللہ نے اتارا اپنا سکینہ، تسلی، وہ سینے میں ٹھنڈ ہے وہ اتاری، علیہ، اس پر۔ میں اس پر زیادہ بحث میں نہیں جاتا، مان لیتے ہیں سرکار پر تسکین اللہ نے نازل فرمائی، مان لیتے ہیں ہم، لیکن تسکین اس پر نازل کی جاتی ہے جس پر پہلے نہ ہو۔ سرکار پر تو تسکین پہلے نازل تھی، تبھی تو مولا علی کو بلا کے کہا تھا نا، علی بے فکر ہو کر سو جا، تیرا بال بھی بیکار نہیں جائے گا، بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھیرا ڈالنے والوں کے درمیان سے چپ کر کے نکل نہیں گئے تھے۔ یہ ساری دلیلیں کس بات کی ہیں؟ کہ تسکین سرکار پر تو پہلے تھی، ابو بکر پریشان تھے تو اللہ نے پھر ابو بکر پر تسکین نازل کی، وگرنہ کوئی ضد کرنے والی بات نہیں ہے، سرکار پر اور تسکین نازل ہو گئی، کیا فرق پڑا بھائی؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جو لشکر تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتوں کے لشکر سے محبوب کی مدد فرمائی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور بنا دیا کافروں کی بات کو نچلا، کافروں دی گل تھلے چھوڑ دیتی، نیچے کر دی ان کی بات۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے، اللہ کے مقابلے میں کافر کی بات اونچی نہیں ہوتی، نہیں، بات اسی کی اونچی ہوتی ہے جس کی بات کو اللہ اونچا کرے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت محبوب کی مدد کر چکا ہے جب کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، اکیلا ابو بکر صدیق ہی تھا، گھٹن راستے تھے، اور دشمن جو ہے 100 اونٹ کا اعلان کر چکا تھا کہ جو بھی پکڑ کے لائے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی تھی، تم کس بات کی مولی ہو؟ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا مددگار ہے، اس لیے سنو، انفرو، نکلو، نکلو، خفافن، ہلکے ہو کر نکلو،
وثقالاً، اور بھاری ہو کر نکلو۔ آپ سفر میں جاتے ہو، سامان پاس نہ ہو یا چھوٹا سا شاپر ہو تو نکلنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں۔ اور اگر 6 ٹرنک سامان کے بھرے ہوئے ہوں، سامان ہی سامان ہو، نکل تو جاتے ہو لیکن بوجھ تو محسوس ہوتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس سامان ہے یا نہیں ہے، ہلکے ہو وہ یا بوجھل ہو وہ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ وجاہدوا باموالکم، اور اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرو۔ وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ منافقو تمہاری تو کرتوت ہی یہ ہے۔ لو کان عرضا، یاد رکھنا یہ سارے خطابات منافقین کو ہو رہے ہیں۔ لو کان عرضا قریبا، اگر مال قریب ہی ہوتا، مال غنیمت زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، بس 2 گلیاں نکلے تھے مال غنیمت ہے۔ وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا درمیانہ سا، نہ مشکل نہ بالکل ہی آسان، درمیانہ سا، یعنی آسان سفر ہوتا، لتبعوک، تو محبوب یہ ضرور تیرے ساتھ جاتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور پڑ گیا ان پر مشقت کا رستہ تھا بڑا مشقت کا۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے نا، رستہ سا بڑا مشقت کا۔ مدینہ منورہ میں شمال کی سائیڈ پر 350 میل کا فاصلہ، اور زمانہ بھی ایسا تھا فصلیں پک چکی تھیں، سفر بالکل ہے۔ اس وقت دل میں بڑے بہانے آ رہے تھے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، چھٹی لے لیں، اجازت لے لیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر ان کے لیے بس آسانی نظر آ رہی ہوتی نا تو یہ لتبعوک، ضرور تیری اتباع کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور ہو گیا ان کے لیے مشقت کا رستہ۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور محبوب یہ تمہارے پاس آئیں گے نا تو اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے۔ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، آقا اگر ہم سے ہو سکتا نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ جھوٹ بول کر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جانا جونا انہوں نے نہیں تھا۔ اعلان ہو گیا کوئی پیچھے نہ رہے، سب نے جانا ہے۔ ہاں عورتیں، بوڑھے، معذور، نابینا، یہ جو ہیں ان کو اجازت ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں۔ اب یہ آ گیا سرکار کے پاس، آقا مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے اگر اجازت مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک آ گیا جد بن قیس، آقا وہ آئے گا آیت میں آگے صراحت بھی آئے گی، کہنے گا آقا آپ کو تو پتہ ہی ہے میرے مزاج کا، میرا مزاج بڑا عاشقانہ ہے، اور وہاں ہم جا رہے ہیں تو وہ شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں،
تو کہیں میرا نقصان ہی نہ ہو جائے، مہربانی کریں مجھے تو اجازت دے دیں۔ طرح طرح کے بہانے بنا کے سرکار سے اجازت لے رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، محبوب اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے معاف کر دیا ہے۔ ظاہری لفظوں پر نہ جانا، امام رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو تعظیم دینی مقصود ہوتی تو اس کے لیے لفظ بولتے عفا اللہ عنک، اور تیریاں ٹوراں بدن ہیں، تجھے اللہ معاف کر دے وے، تیرا کچھ نہ بگڑے، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ لما اذنت لہم، محبوب آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی، کیوں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم رہو مدینے میں؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، ان کو تو ہم نے ظاہر کرنا تھا تاکہ ساری دنیا دیکھ لیتی یہ منافق ہیں اور یہ منافق نہیں ہیں، سچے یہ ہیں، منافق یہ ہیں، کیونکہ کسی کے لیے معافی نہیں تھی، چھٹی نہیں تھی، سب کو ساتھ چلنا تھا، لیکن ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ تو پھر محبوبہ تیری وجہ سے نا ہم نے ان کے اظہار کا دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا ہے؟ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں نا، لا یستأذنک، وہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ وہ لوگ کون اجازت نہیں مانگیں گے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے۔ اجازت وہی مانگے گا جس کے دل کے اندر کچھ نفاق ہوگا، دوسرے اجازت نہیں مانگیں گے۔ تو آٹومیٹلی تقسیم واضح ہو گئی نا کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے وہی لوگ اجازت مانگیں گے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک کے اندر متردد ہیں، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، شک ہے، ان کو پک نہیں ہے۔ جن کو پک ہے نا کہ ادھر گردن اڑی، ادھر ہم اللہ کی بارگاہ میں جنت کے اندر موجود ہوں گے، وہ نہیں اجازت مانگیں گے، وہ تو کہیں گے کب وقت آئے کہ ہماری جان اللہ تعالیٰ کی راہ کے سپرد ہو جائے۔ اور محبوبہ تو بھی سوچ، لو اراد الخروج، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً، وہ کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے نا۔ آپ لوگ کوئی مہینے بعد گھر جاتا ہے، کوئی ہفتے بعد گھر جاتا ہے، تو جانے سے پہلے نا اس کی ٹور دیکھنے والی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تیاری ہو رہی ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر ان منافقوں نے واقعی تبوک جانا ہوتا تو محبوب پیارے یہ کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے نا، انہوں نے تو تیاری بھی نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکروہ جانا ان کے اٹھ کھڑے ہونے کو، ان کے اٹھنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو ان کو زمین کی طرف ہی جھکا دیا۔
ان کو دلوں میں سستی داخل کر دی، جھکا دیا زمین کی طرف۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اور محبوب یہ ایک اور بھی فائدہ ہوا تیری وجہ سے، اگر یہ ساتھ چلے بھی جاتے، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکل پڑتے آپ کے ساتھ تو پتہ کیا کرتے؟ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو تمہارا نقصان ہی کرتے، نہ بڑھاتے تمہارا مگر نقصان۔ ایک بات، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ تمہارے درمیان خلل ڈال لیتے، اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ تمہارے درمیان خلل ڈالنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے، افواہیں پھیلاتے، فتنہ پیدا کرتے۔ ایک کو کہتے سنیو گل، اور تیرے متعلق کہہ رہے سی، اور سنیو گل، تو یہ تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرتے۔ اچھا ہوا انہوں نے خود ہی اجازت مانگ لی، ٹھہر گئی۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، حبیب پیارے کچھ مسلمان بڑے سادہ دل ہیں، سادہ مزاج ہیں، وہ ان کو بڑا نیک پارسا سمجھتے ہیں، تو وہ نہ ان کو کچھ اندر کی باتیں بتا دیتے، یعنی وہ نیک مسلمان ان کے لیے جاسوسی کا کام بھی کر دیتے، تو یہ پھر آگے دشمن تک خبر پہنچا دیتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ پیدا کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی۔ کب؟ میدان احد میں، احد میں یہ فتنہ پیدا کر چکے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے محبوب آپ کی تدبیروں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقِّ، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کو پسند نہیں تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے۔ وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ کون ہے؟ وہی جد بن قیس۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو یہ تو پہلے ہی فتنے کے اندر گر چکے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کا لشکر چھوڑ کر یہ پہلے ہی فتنے میں گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ گرے ہیں جہنم میں، اور یہ جو جہنم ہے یہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، بوتھیاں بگڑ جاتی ہیں، بڑا برا لگتا ہے، اوے ان کو فتح کیوں مل گئی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، جنگ میں زخم زیادہ لگ جائیں، یقولو، تو کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، اوے اساں تے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا سی، ہم نے پہلے ہی اپنا انتظام ٹھیک کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھرتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ سیدھے دیکھے نا کڈے سیانے نکلے۔ قُلْ لَنْ يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، محبوب آپ کہہ دیجئے، اور آپ بھی
اس آیت کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ کوئی بھی مسئلہ بنے اپنی طرف سے محنت میں کمی نہیں کرنی، لیکن کہنا کیا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا، فرما دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گی اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ هُوَ مولانا، وہ ہمارا مالک ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے منافقو، تم تو ہمارے لیے صرف دو حسنہ کا ہی انتظار کرتے ہو نا۔ ہمارے لیے دو حسنہ ہے۔ یہ احسن اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہے، اور حسنہ فعلا کے وزن پر، کبرا کے وزن پر، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ آپ فرما دیجئے تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ الا احدى الحسنیین، وہ حسنیین میں سے کسی ایک کا؟ وہ ہمارے پلے میں تو رحمت ہی رحمت ہے، جیت کے آ گئے تو غازی، وہاں قتل ہو گئے تو شہید، اللہ کی رحمت میں۔ ہمارے لیے یہ پہلو بھی درست ہے، یہ پہلو بھی درست ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے کیا انتظار کرتے ہیں؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ یا تو تمہیں خود اللہ عذاب دے گا اپنی طرف سے، یا تو جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا، قوم عاد و سمود پر عذاب آیا، قوم صالح پر عذاب آیا، یا اس طرح تم پر عذاب آئے گا، او بی ایدینا، یا تم پر ہمارے ہاتھوں عذاب آئے گا، جس طرح میدان بدر میں تم پر عذاب ہمارے ہاتھوں آیا۔ اور پھر بعد میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو وہ بھی تو ایک قسم کا تم پر عذاب تھا نا، تو یہ ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب آیا تھا۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، محبوب اعلان کیجئے خرچ کرو، خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے خرچ کرو۔ لن يتقبل منکم، ہرگز تمہارا خرچہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض اوقات تم بڑی خوشی سے نہ خرچہ دیتے ہو، نا کن کو؟ دوسروں کو، کہ چلو اسلحہ لو اور مسلمانوں پر حملہ کرو، کبھی مجبوراً دیتے ہو، دینا ہی پائے گا ہونتے۔ یہ تمہارا کوئی خرچہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ تم فاسق لوگ ہو، انکم کنتم قوما فاسقین۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کے خرچے قبول کر لیے جائیں، یہ نہیں قبول ہوں گے۔ کیوں؟ الا انہم کفروا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، وبرسولہ، اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور یہ نمازیں ادا نہیں کرتے مگر سست سست ہو کر۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر مجبوری کے ساتھ، اب دینا ہی پڑے گا، دل کی خوشی کے ساتھ تو نہیں کرتے نا۔
بیٹے یاد رکھنا، نماز سستی سے ادا کرنا یہ ایمان کی نشانی نہیں، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ کسی کو دینا اللہ کی راہ میں مجبور ہو کر، یہ منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی نہیں۔ اگر ہے پاس تو بڑی خوشی سے دو۔ کیوں دو؟ کہ اللہ راضی ہوگا، وگرنہ دوسری نشانی منافقت کی ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو تمہیں ان منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں حیران نہ کر دیں، تعجب میں نہ ڈال دیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو دیوے اسی دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے نفس جو ہیں وہ مصیبت میں رہیں، وَهُمْ کافرون، حالت کفر میں رہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک یہ تم میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور یہ نہیں ہے تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور یہ وہ قوم ہے جو ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں یہ بنتے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ، اگر یہ پا لیں میں کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار کے اندر بھی چھپ جاتا ہے نا بندہ، او مدخلا، یا وڑنے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو یہ ادھر ہی بھاگ جائیں، ادھر ہی غار میں چلے جائیں، گھسنے کی جگہ پر چلے جائیں، سب ادھر چلے جائیں۔ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اور یہ رسے توڑاتے پھریں، ادھر نہ ٹھہریں بلکہ ادھر ہی چلے جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر ان کو اموال غنیمت میں سے کچھ دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے ان میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو جبھی یہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، راضی نہیں ہوتے۔ سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا جس کا نام ہے ہرقوس بن زہیر، مشہور ہے ذوالخیسرہ کے نام سے۔ وہ کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد آپ عدل نہیں کر رہے، عدل کریں، انصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔ فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑھ کے عدل کرنے والا تو پیدا ہی نہیں ہوا، اور کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہے، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ فرمایا نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اس کے ماننے والے نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، اور ان کا آخری گروپ جو ہے دجال کے ساتھ ہوگا، دجال کے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے فرمایا تھا، اور یہ وہی تھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے حضرت علی نے فرمایا علی، دنیا میں بدبخت ترین لوگ دو ہوئے، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی
ڈاچی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، ایک وہ، اور دوسرا وہ بدبخت ترین لوگ ہوگا، وہ ٹولہ ہوگا جو تیری کن پٹی پر تلوار کا وار کرے گا اور تیری داڑھی تیرے خون کے ساتھ لال ہو جائے گی۔ اور وہ ٹولہ کون سا تھا؟ اسی ہرقوس بن زہیر کا ساتھی تھا، ذوالخویسرہ تھا، یہی جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، خارجی۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ راضی ہو جاتے اللہ کے دیے پر اور اللہ کے رسول کے دیے پر۔ جب بھی داتا صاحب کو عرس آتا ہے نا، تو یہ وہابی حضرات تو بڑے سٹکر چھپواتے ہیں، لکھیں گے حسبنا اللہ، کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، صرف اللہ ہی اللہ، اس طرح کے سٹکر چھپواتے ہیں اور یہ گاڑیوں کے پیچھے لگاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو مجھ سے سن لو، حسبنا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے معنی؟ اور قرآن کے خلاف مت چلو، جو قرآن کہتا ہے اسی پر چلو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ راضی ہو جاتے۔ کس پر راضی ہو جاتے؟ اللہ کے دیے پر اور اللہ کے رسول کے دیے پر۔ پتہ چلا رسول اللہ بھی دیتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے مالک ہو کر، خالق ہو کر، اور رسول اللہ بھی دیتے ہیں قاسم ہو کر، تقسیم کرنے والے ہو کر۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور پھر کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ کہتے۔ حسبنا اللہ کا معنی قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ بھی عطا کرے گا، اللہ کا رسول بھی عطا کرے گا۔ اللہ عطا کرے گا مالک ہو کر، معبود ہو کر، خالق ہو کر، اور سرکار عطا کریں گے اس معبود کے محبوب ہو کر، اس مالک کے قاسم ہو کر۔ تو جو بندہ اب بھی کہے نہیں سرکار کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم نے اللہ کی طرف ہی رغبت ہے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔